الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقى، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ حدیث رسول جو پڑھی گئی، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث پر اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دنیا کی وقعت، دنیا کی اہمیت کو بتایا اور آخرت کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا کہ ایک مومن کے مد نظر، ایک مومن کی نگاہ میں آخرت کا کیا مقام ہونا چاہیے اور دنیا کا کیا مقام ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے جیل کی مانند ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح جیل کے اندر قیدی رہتے ہیں اور وہ قیدی تمام طرح کی سہولتوں سے الگ اور تھلگ رہتے ہیں، ان کو وہاں پر تمام سہولتیں نہیں ملتی، ناپسند کا کھانا ملتا ہے، ناپسند کا پانی ملتا ہے، ناپسند کا لباس ملتا ہے، ناپسند کا بستر اور کمرہ ملتا ہے، ناپسند کا آرام و آسائش ملتا ہے، بلکہ جو سہولتیں میسر ہوتی ہیں، جس طرح کا بھی ہوتا ہے اسی طرح وہ رہنے لگتے ہیں اور اسی پر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی دی کہ دنیا کے اندر ایک مومن کو اس انداز سے رہنا چاہیے جس طرح جیل کے اندر قیدی رہتے ہیں، یعنی دنیا کو بالکل مکمل دنیا کو اس کو اس کی زندگی کو بہت بہتر سمجھ کر یا اس کی زندگی کو بہت اچھا سمجھ کر اسی کے اندر مگن ہو جانا، اسی میں کھو جانا، اسی کے پیچھے بھاگتے رہنا اور آخرت کو بھول جانا، یہ ایک مومن کی پہچان نہیں ہے، یہ ایک مومن کی مثال نہیں ہے۔ مومن کی مثال تو یہ ہے کہ مومن آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور اس دنیا کے اندر محنت کر کے جو بن پڑتا ہے وہ استعمال کرتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، لیکن اس کی نگاہ میں آخرت کو وہ ترجیح دیتا ہے۔ یہ ایک مومن کی مثال ہے۔ اور اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں آپ نے کیا فرمایا؟ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ مطلب دنیا کے اندر کافر کے لیے جو مل جائے، جو کھا لے، جو پی لے، جو آرام و آسائش کر لے، جو کھیل کود، جو مستی کر لے،
وہی دنیا اس کے لیے جنت ہے، آخرت میں اس کا کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں، آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا، اور کندھا پکڑنے کے بعد جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑنے کے بعد کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں تم اس طرح رہو جس طرح کہ ایک راہگیر ہوتا ہے، ایک مسافر ہوتا ہے، جس طرح مسافر دنیا میں رہتا ہے اس طرح تم دنیا کے اندر رہو۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك، کہ جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرنا، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، وخذ من صحتك لمرضك، اور اپنی صحت اور تندرستی کے اندر بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں موت کے لیے سامان تیار کر لو۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، یہ دنیا بہت حقیر ہے، بہت کمتر ہے، اس کی کوئی وقعت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ البتہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دنیا دی ہے اس مقصد کے لیے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ کو راضی کریں، اور بروز قیامت جنت میں اپنا ٹھکانہ ہم بنانے کی کوشش کریں۔ یہی ہمارا مقصد ہے اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کا۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم آزما سکیں لوگوں کو کہ کون دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھے عمل کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقارت کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر سے گزر رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک بکری جو ہے مری پڑی ہے، ایک بکری مردہ ہے، اور وہ بکری کی حالت یہ ہے کہ اس بکری کا ایک کان بھی کٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے پوچھا تم میں سے کون انسان ایسا ہے جو اس بکری کو 1 درہم میں خریدنا چاہے گا؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی، یہ بکری مری ہوئی ہے، مردہ ہے، ہم میں سے بھلا اس کو کون خریدنا چاہے گا؟ اللہ کے نبی نے دوبارہ فرمایا تم میں سے کون اس کو مفت میں لینا چاہتا ہے، بلا کسی پیسے کے لینا چاہتا ہے؟ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی، پہلی بات تو یہ مردہ ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو اس کے اندر ایک نقص ہے، مطلب یہ کہ اس کا ایک کان کٹا ہوا ہے، ہم اسے کیوں لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہاری نگاہ میں اس بکری کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی وقعت نہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت اور کوئی وقعت ہوتی تو اللہ رب العالمین جو ہے کافر کو پانی کی گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ کی نگاہ میں مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی اہمیت اللہ کے ہاں ہوتی، اللہ کسی کافر کو، کسی نافرمان کو اللہ ایک پانی گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا۔ محترم حاضرین، پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ کو خوش کر سکیں، جتنی عبادت ہو سکے، جتنے اعمال ہو سکیں، اور اس دنیا کی مشقتوں اور اس کی پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے آخرت میں اپنا مقام اور اپنا مرتبہ ہم جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آخری حدیث جو سنن ترمذی کی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا 4 طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس دنیا کے اندر 4 طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا انسان وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے مال اور علم دونوں عطا کیا، مال بھی عطا کیا
اور علم بھی عطا کیا، اور وہ انسان اس مال کے ذریعے اس علم کو جانتے ہوئے اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، مساکین کو بھی دیتا ہے، اور اسی طرح جو ہے صلہ رحمی بھی کرتا ہے، ایسا انسان جو ہے اللہ کے ہاں سب سے بہتر انسان ہے، افضل المنازل، اچھے مرتبے والا انسان ہے، جسے اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، اور وہ اس علم کی روشنی میں اس مال کو خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اور ادھر ادھر جو ہے فضول خرچی یا ادھر ادھر پیسوں کو نہیں اڑاتا، ضرورت کے تحت جہاں جس کا جو حق ہے وہ اسے ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ انسان افضل المنازل، ایک بہترین انسان ہے، افضل درجے کا انسان ہے۔ دوسرا انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے علم تو دیا ہے لیکن اسے مال سے نہیں نوازا، مال کی دولت سے نہیں نوازا، اور اس انسان کی نیت ہے، سچی نیت ہے، خالص نیت ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے علم تو دیا، اگر تو نے مجھے مال بھی دیا ہوتا، جس طرح فلاں انسان کو تو نے علم اور مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اس کے حقوق ادا کرتا ہے، اے اللہ اگر تو نے مجھے مال بھی دیا ہوتا تو میں فلاں انسان کی طرح، پہلے انسان کی طرح میں کیا کرتا؟ صلہ رحمی کرتا، اللہ کے حقوق ادا کرتا، اور صدقہ و خیرات کرتا، اور اللہ کے حقوق ادا کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسرے نمبر کا انسان جو ہے مال نہ ملنے کے باوجود مرتبے کے اعتبار سے پہلے انسان کی طرح افضل انسان ہے۔ کیوں؟ اس کی نیت خالص ہے، اس کی سوچ خالص ہے، یہ اخلاص ہے اس کے اندر، اور سوچتا ہے کہ میں فلاں انسان کی طرح خرچ کرتا، جو انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا صلہ رحمی کرتا ہے، یہ اور پہلا انسان دونوں ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ تیسرا انسان وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا انسان وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے مال تو دیا لیکن علم سے نہیں نوازا، اور وہ اس مال کے ذریعے ادھر ادھر اس پیسے کو بہاتا ہے، نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، نہ بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ غریبوں اور مساکین کو دیتا ہے، بلکہ اپنی آرام، اپنی آسائش میں جو ہے اس پیسے کو لگاتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان جو ہے کیا ہے؟ سب سے نچلے درجے کا انسان ہے، سب سے خراب انسان ہے، جو پیسہ اور دولت ہونے کے باوجود اس کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اور آخری آدمی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس انسان کو نہ تو اللہ نے علم دیا نہ ہی مال دیا، دونوں چیزوں سے وہ انسان خالی ہے، اور خالی ہونے کے باوجود اس کی نیت یہ ہے اگر مجھے تیسرے انسان کی طرح پیسہ ملا ہوتا، میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، جس طرح وہ جو ہے پیسے لٹاتا ہے، اسی طرح تبذیر کرتا ہے، ادھر ادھر پیسے لٹانے میں لگا رہتا ہے، اگر مجھے بھی اس طرح پیسہ ملا ہوتا تو میں بھی اس کی طرح جو ہے کیا ہے زندگی آرام اور آسائش سے گزارتا اور ادھر ادھر پیسے لٹاتا اور اچھے انداز سے زندگی گزارتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چوتھا انسان بھی اپنی خراب نیت کی وجہ سے تیسرے انسان کی طرح جو ہے یہ دونوں انسان جو ہے اپنے گناہ کے اندر جو ہے برابر کے شریک ہیں۔ یہ دونوں انسان بھی کیا ہے؟ سب سے نچلے درجے کے انسان ہیں۔ یہ انسان بھی کیا ہے؟ پہلے انسان کی طرح یعنی تیسرے انسان کی طرح گناہ کے اندر برابر ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کا تذکرہ کیا، 4 طرح کے لوگوں کا، کہ دنیا کے اندر اس طرح کے 4 طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے اس حدیث کو سننے کے بعد کہ ہمارا حساب کن لوگوں میں ہے، ہماری سوچ کن لوگوں کی طرح ہے؟ آیا پہلے اور دوسرے انسان کی طرح ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ کیا اگر ایسا تو نہیں کہ ہماری سوچ تیسرے اور چوتھے انسان کی طرح ہے؟ اگر ہماری تیسری اور چوتھے انسان کی طرح ہماری سوچ ہے تو ہمیں اپنے سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور دنیا سے اتنا ہی فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے جتنی اس کی ضرورت ہے، جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنا ہی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما،
ایک بنا، نیک بنا، صالح اور متقی بنا۔ اے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔